بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے سبق کا سلسلہ جاری تھا۔ پہلا سبق ادائے حروف باعتبار اسماء حروف۔ اس سبق میں 3 تختیاں تھیں۔ پہلی تختی یہ بنیادی تختی ہے، اس کو اگر ہم نے صحیح یاد نہیں کیا تو آگے جا کر کے ہمارا یہ قافلہ کامیابی کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے پہلی تختی پر میں یہی زور لگاتا ہوں کہ بھائیوں کے یہ حروف، ان کے اعداد، ان کے اسماء، ان کے نام ان کو صحیح یاد ہو سکیں۔ تو صحیح یاد کرنے کے لیے پہلے سبق میں نے آپ کو سارے حروف کے نام بتائے تھے۔ دوسرے سبق میں نے آپ کو کچھ 2 قاعدے بتائیں، ایک تا کے بارے میں، ایک ذال کے بارے میں۔ وہی قاعدہ آگے جا کر کے سین صاد میں چلاتے ہیں۔ سین ہے سین، اس کو آپ حرکت یعنی زبر دے دیں تو یہ کیا بنے گا؟ سین زبر سا۔ اب سا اسی کو پر کے صا بنا ہے، سا صا۔ یہاں بھی اہم بات یہ ہے کہ ہونٹ نہیں ہلانے پڑتے، نہ کوئی اور تکلف کرنی پڑتی ہے، سیدھا سادہ سا صا سا صا سا صا۔ اب اس کا نام کیسے لیا جاتا ہے صاد کا؟ صاد۔ اب تلفظ میں یہ اس کے اندر موٹی آواز بنانے کے لیے، اس کو موٹا پڑھنے کے لیے میں نے قاعدہ بتایا، سین کو پر کے صاد بنایا جاتا ہے۔ سا صا، سا میں آواز پتلا نرم ہے، صا اس میں آواز موٹا ہے۔ نرم آواز کو ترقیق کہتے ہیں تجوید کی اصطلاح میں، اور موٹی آواز کو تفخیم کہا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک لفظ واد ہے جو صاد کے بعد واد آ رہی ہے، اس کے لیے یہ قاعدہ آپ کو کہیں اور شاید نہ ملے۔ میری رائے ہے جہاں تک میں نے پڑھایا ہے اور مجھے تجربہ ہوا ہے، تو ایک ہے ان حروف کے مخارج کا بیان جو انشاءاللہ آ رہا ہے۔ مخارج کی تعریفات سے یہ حروف یاد نہیں ہو سکتے۔ جب آپ اس کے تعریف میں جا کے جاتے ہیں تو حافظ لسان ہے، یہ دانت ہے، وہ یہ جب آپ تعریف میں جاتے ہیں تو زبان کو ادھر کر کے ادھر کر کے آخر ایسا ہو جائے گا کہ آپ تک جائیں گے کہ بھئی اب زبان کو کیا کروں، تو پرانا بھی بھول جاؤ گے، نیا بھی یاد نہیں ہو سکے گا۔ اصل میں میرے خیال سے یہ جو قریب المخرج حرف ہے اس کو دیکھ کر کے یاد کرنا آسان ہے۔ اس حرف کا جو ہم اس کو واد کہتے ہیں، اس حرف کا قریب المخرج حرف یہ لام ہے، لام۔ میں یہ قاعدہ بنا کے پیش کر رہا ہوں کہ لام کو پر کے واد بنایا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ اب دیکھو، لام کو زبر دو، لا 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 لا۔ اب اس لا کو موٹا کرو، لا 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 لا۔ ہونٹ گول نہیں کیے جاتے، صرف زبان کے اندر زبان کے پچھلے والے حصے کو حل کی طرف لے کے گیا آواز کو موٹا کرنے کے لیے۔ اب لام میں زبان سخت لگتی ہے، اب زبان کو ذرا وہاں پسل کے رکھو، وہاں دانتوں کے پیچھے مسوڑوں پر زبان کو پسل کے رکھو، ایسے لا 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 لا۔ یہ جو منہ کا خلا ہے اس کو بھی تھوڑا چھوٹا کے رکھو، وا لا وا واد
ضاد ضاد لا لا واو واو ضاد. اب چونکہ ضاد کے اندر آگے پر انشاءاللہ ہم تیسرے سبق میں پڑھیں گے جو ادائے حروف بے اعتبار صفات حروف میں آئے گا کہ ضاد کے اندر دو بنیادی صفات ہیں جس کو استعلاء اور استطالت کہا جاتا ہے. استعلاء میں وہ استعلاء کی صفت سے اس کو موٹا کیا جاتا ہے، استطالت کی صفت سے وہ لمبا پڑا جاتا ہے اور حروف کی نسبت. اب استطالت کی صفت یعنی لمبے ہونے کی حیثیت سے اس کے اور وا وہ جو طا کے بعد آ رہا ہے لفظ، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ اب دیکھو وا یہ تو ذال کے مخرج سے ادا ہوا، ذا وا، اور وہ جلدی ادا ہو جاتا ہے. اب ضاد جو ہے یہ لام کے مخرج کے قریب سے ادا ہو رہی ہے، اور اس کے ادا کرنے میں استطالت یعنی اس کو ذرا دیر سے ادا کیا جاتا ہے. ضاد ضاد ضاد. تو یہاں تک ہمارا تیسرا سبق بھی مکمل ہو گیا. آپ نے تختی نمبر 1 میں جو ہماری بنیادی تختی ہے ان میں آپ نے یہ 3 چیزیں، سب کے نام، بعض حروف جو جس پر مد آتا ہے اس کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، ادا کیا جاتا ہے، اور بعض حروف جن پر مد نہیں ہے وہ لمبا نہیں پڑھے جاتے. اب مد وہاں آتا ہے جس حرف میں سکون لذاتی ہی ہو، یعنی جس لفظ میں اس کا جوڑ سکون پر ہو، جیسے جیم، اس کا جوڑ اسی طرح سکون پر کیا گیا ہے، کسی وقف کی وجہ سے، کسی اور ایسی بات کی وجہ سے اس میں سکون نہیں، بلکہ اس کا سکون اس کی جوڑ اس کی ذات کی وجہ سے ہے. تو ایسا حرف جس میں سکون لذاتی ہو وہاں اس کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. ضاد صاد سین شین، اور دال دال. بہت سارے ایسے حروف ہیں آپ کے پہلے تختی کے آخر میں یہ نام بھی دیے گئے ہیں کہ موٹے حروف یہ ہیں اور جو مد والے ہیں وہ یہ ہیں، جس میں مد نہیں کیا جاتا تو یہ ہیں. تو اس سبق کو خوب یاد کریں. آگے کے جو ہمارے تختی نمبر 2 آ رہی ہے وہاں مشق آپ کی، اگر آپ نے اس تختی کو صحیح یاد کیا ہے تو وہاں مشق میں آپ کامیابی سے چل سکتے ہیں. یہ تختی صحیح یاد نہیں کیا ہے تو آگے جا کر کے پھر آپ کا قافلہ رک جائے گا. اللہ نہ کرے محنت ضائع ہونے کا خطرہ ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.